بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے کوئی بھی ڈیڈ بنوانی ہے اور وہ ہے اموویبل پراپرٹی یعنی غیر منقولہ جائیداد سے ریلیٹڈ، چاہے وہ سیل ڈیڈ ہے، چاہے وہ گفٹ ڈیڈ ہے، لیز ڈیڈ ہے، پاور آف اٹارنی ہے، اور آپ بنوا رہے ہیں اور آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر رہے اس پراپرٹی کی، سمپل آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اپنا ملکیتی مکان واقعہ راولپنڈی یا واقعہ لاہور فلاں شخص کو بیچ رہا ہوں یا بیچ دیا ہے اور اتنی اماؤنٹ وصول کر لی ہے، تو یہ ڈاکومنٹ سمپل اس طرح لکھنے سے رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ آبجیکشن لگ سکتا ہے، بلکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے نو، اور یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے شیل۔ شیل کا مطلب ہے نو کے نیچے ہی شیل لکھا ہوا ہے کہ نو، اور یہ سیکشن ہمیں بتاتی ہے 21 رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ نو نان ٹیسٹامنٹری ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو اموویبل پراپرٹی شیل بی ایکسیپٹڈ for registration unless it contains a description of such property sufficient to identify the same، کہ کوئی بھی نان ٹیسٹامنٹری ڈاکومنٹ جو ہے وہ اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کو رجسٹرڈ، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا رجسٹریشن کے لیے، انلیس جب تک کہ اس میں ایک پراپر ڈسکرپشن جو ہے اس پراپرٹی کی جو ہے وہ جو اس کو سفیشینٹ طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہ کر لے، اس کو رجسٹریشن کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کی صوابدیدی ہے سب رجسٹرار کی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کوئی ڈیڈ بنوائیں، پاور آف اٹارنی ہے، سیل ڈیڈ ہے، لیز ڈیڈ ہے، اس میں آپ اس کی مکمل تفصیل لکھیں پراپرٹی کی۔ اب اس کی تفصیل کیسے لکھی جا سکتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ایک تو حدود اربا آپ نے سنا، بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس چھوٹے ایریا سے، بلکہ حدود اربا سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر تو نمبر لگا ہوا ہے مکان کا، عموماً کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریوں میں یا دیگر کچھ علاقے ہوتے ہیں اس میں نمبر لازمی لگا ہوتا ہے، دیہات کے ہٹ کے، دیہاتوں میں تو آپ خسرہ نمبر، خطونی، کھیوٹ، اس طرح کی لینڈ واقع ہوتی ہے اس میں، تو اب اس میں جو ہے اگر نمبر لگا ہوا ہے کینٹ کا ایریا تو نمبر ضرور لکھیں CB-1245۔ اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ڈبل سٹوری ہے تو ڈبل سٹوری لکھ دیں، گھر بنا ہوا ہے، ٹرپل سٹوری ہے تو ٹرپل سٹوری لکھ دیں، ایک پراپر اس کی جو ہے اس کی ایگزیکٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ اسٹرکچر بھی بتا دیں۔ پھر گلی نمبر ہے، گلی نمبر لکھیں، اس کا یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد آپ حدود اربا بھی لکھیں کہ اس کا حدود اربا کیا ہے، اس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون کون سے مکانات واقع ہیں، کس کے ملکیتی ہیں، کون اس پر قابض ہے یا کس کے جو ہے، اور اس کے سابقہ جو ہے قابضین کون تھے، ایک دو کا لکھ دیں تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا ابہام، کوئی بھی شک و شبہات نہ رہے۔ اگر کوئی کلیمنٹ آ جاتا ہے، آپ کی سیل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کو چیلنج کر دیتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ مکان میرا تھا، اس کی ڈسکرپشن یہ اس ٹائم یہ تھی، اور آپ کے لیے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ بنے۔ آپ اس کی میئرمنٹ لکھیں، اس جو مکان کی جس پراپرٹی پر وہ تعمیر، جس لینڈ پر وہ تعمیر شدہ ہے، اس کی میئرمنٹ 5 مرلے ہے، 10 مرلے ہیں، 7.5 مرلے ہیں، آپ اس کی جو ہے مکمل تفصیل لکھیں۔ اسی طرح اگر جو لینڈ اگر پرچیز کر رہے ہیں تو لینڈ اگر کسی دیہاتی علاقے میں واقع ہے تو اس کا کھیوٹ، خطونی، خسرہ، اس کا شیئر، اس میں جو شیئر خریدا جا رہا ہے کتنے مرلے ہے، ریکارڈ آف رائٹس کی جو رجسٹر حقدار زمین، اس میں جو تفصیل ساری لکھی ہوتی ہے وہ تمام لکھیں۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کا حدود اربا بھی لکھیں، اگر وہ اس کے رائٹ لیفٹ پہ کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کی جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ ضرور لکھیں، اور اس طرح اس کو جو ہے پراپر آئیڈینٹیفائی لازمی کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ایک تو یہ رجسٹرڈ بھی نہیں کیا جائے گا، دوسرا، اور مثال کے طور پر اگر رجسٹر کر دیا جاتا ہے میل ملاپ کر کے یا کوئی کروا بھی لیتا ہے تو لیکن یہ چیلنجیبل چیز ہے، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے اس سیکشن کے تحت بھی، اور اگر کوئی چیلنج کرے اور وہ کہے جی یہ میری ملکیت ہے، میرا حدود یہ لکھا ہے، تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، وہ دیگر کے حق میں ڈگری عدالت جاری کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک کلیئر پکچر نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کس جورسڈکشن میں آتا ہے، مثال کے طور پر اگر کینٹ کہہ رہی ہے تو آپ لکھیں جی ود ان جورسڈکشن آف یا ود ان دی لمٹس آف کینٹونمنٹ بورڈ، اگر ٹی ایم اے کی حدود میں آتا ہے تو آپ لکھیں ود ان لمٹس آف ٹی ایم اے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، یا جو بھی علاقہ اس کے آتا ہے اس کے بعد وہ لکھیں۔ پھر یہ حدود اربا، گلی، محلہ سارا لکھ دیں، ٹاؤن لکھا، تحصیل لکھی، موضع لکھا، ضلع لکھا، پنجاب لکھا، اور اس طرح فل ڈیٹیل آپ لکھیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور یہ سیکشن ڈیل کرتے 21 رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی، اس کی جو سب سیکشن 1 2 3 میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤس اگر ٹاؤن میں واقع ہے تو اس کی نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ لکھیں، اور اس طرح جو ہے، اور اس کے نمبر بھی لکھیں، گلی نمبر، روڈ نمبر، جو جس طریقے سے بھی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو وہ آپ ضرور لکھیں۔